الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مصابيح الدجى وعلى آلهم المجتبى هم الذين فاضوا منهم بحظة الواسعة والدرجات العلى ولعنة الله على من كذب وتولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا رب صل وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں ڈٹی ہے آگ
حبیب جی تو نہیں، راہ حق میں گردن وفا شعروں کی، راہ حق میں گردن وفا شعروں کی، کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں، کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، قاری عبدالعزیز صاحب فیصل آبادی، کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمداں ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر محلہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل رحمت سبل ہادی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادق گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترام دے لائق ماؤں بہنوں معززات بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنے گھر اندر اس پرشکو کانفرنس نو انسانوں دے ٹھاٹھا مار دے ہوئے سمندر نو اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما۔ سن چکے ہو کہ اس مجلس کے اندر میں آج انشاءاللہ شان عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، مناقب، مصائب اور کچھ حصہ شہادت کا انشاءاللہ عرض کراں گا۔ محبت نال پیار نال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب انشاءاللہ تسی میری زبان وچوں سنو گے، اپنے ایمان دیاں دھڑکناں نو تیز رکھدیا ہویا جناب کا نام آوے تے محبت نال کہو گے عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان ذو النورین، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان سفیر محمد، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان وزیر محمد، عثمان عثمان مشیر محمد، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان جامع القرآن، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان کامل الحیاء، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان شہید مدینہ، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان کائنات کا مظلوم ترین انسان، عثمان جو انج تیرے میرے ملک اندر تتی ہوا چل دیے کہ کوئی بندہ جرت نال کسے چوڑے چمار دا بھی گلا نہیں کردا، جس جرت نال کالے منہ والا اس ملک دے اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا
گلا کردا ہے. یاد رکھو اگر گندیاں زباناں ان پاک بندیاں دے گلے کرن تے مجبور ہیں، سمجھ لو کہ مسلماناں دیاں زباناں ان پاک بندیاں دے فضائل بیان کرن تے مجبور ہیں. ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی، ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. اسی دیو پوچھانے آئے کہ ان محرم دے دنوں دے اندر ہر امام باڑے دے اندر ہر مجلس دے اندر شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تے قدغن لگانے دے اندر چادر صحرا کی تجارت کرنے والے، خون شبیر دی بولی زیادہ تو زیادہ وصول کرنے والے ملنگ نے کسی طرح کمی واقعہ نہیں گزاری. یاد رکھو اگر گندیاں سونا ان پاک بندیاں دا گناہ کرن تے مجبور ہے، سمجھ لو کہ ساڈیاں زباناں ان پاک بندیاں دے فضائل مناقب مسائب بیان کرتے رہن گیاں. اور انشاءاللہ ان کانفرنساں دے انعقاد اللہ دی رحمت نال ملت اسلامیہ دے عظیم رہنما مل کر کے انشاءاللہ تا ابد الاباد انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رکھن گے. عثمان رضی اللہ تعالی، محبت نال بولو کرو، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ. اے وہ بندے جنہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دا ٹکٹ پا چھڑیا، سینے تے رضا تے رحمت دے تمغے سجا چھڑے، آواز لائی رضی اللہ عنہ ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی اور من رانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، من رانی اور من رانی، جس مینو ویکھیا سبحان اللہ، من رانی جن نے مینو ویکھیا ایمان دی حالت نال ایمان پہ خاتمہ ہویا، من رانی سبحان اللہ. ابو بکر نے ایمان والی حالت نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا، عمر عثمان و علی نے میرے پاک پیغمبر نو ویکھیا، طلحہ زبیر و معاویہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا. فرمایا اور مرانی جن نے انہوں ویکھیا جن نے مینوں ویکھیا سبحان اللہ، یا پھر جن نے انہوں ویکھیا جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا سبحان اللہ. یعنی جن نے جناب ابو بکر نو ویکھیا، جناب عمر نو ویکھیا، جناب عثمان نو ویکھیا، جناب علی نو ویکھیا، طلحہ زبیر نو ویکھیا، بدر احد والے نو ویکھیا، 1,40,000 صحابہ وچوں کسے نو ویکھیا. فرمایا حرم اللہ علیہم، اللہ نے ان بندیاں تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے. رضی اللہ تعالیٰ گج کے کہو رضی اللہ تعالیٰ. پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے موتی بکھیرے فرمایا اللہ اللہ اللہ. کیا مطلب اتقوا اللہ اتقوا
حیا کرے ہو، اللہ کو ڈرے ہو، اتقوا اللہ۔ حضرت کی فرما رہے نے فرمایا فی اصحابی، میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ تو حیا کرے ہو، اللہ کو ڈرے ہو، اللہ تو حیا کرے ہو۔ لا تتخذون من بعدی غرضا غرضا غرضا، میرے بعد میرے صحابہ نشانہ نہ بنائے ہو۔ اللہ لا تتخذوهم من بعدی غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جنہ انہاں نال پیار کیتا انہاں میرے نال پیار کیتا، جنہ میرے نال پیار کیتا انہاں رب نال پیار کیتا، ومن ابغضهم جنہ صحابہ نال عداوت رکھی، ابو بکر دی دشمنی مول لئی، عمر عثمان و علی دی دشمنی کیتی، ومن ابغضهم وقد ابغضنی انہاں میرے نال دشمنی کیتی، ومن ابغضنی یوشک ان یاخذہ، اللہ اے جے بندے نو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محبت نال کہہ دے رضی اللہ تعالی۔ جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ زمین پہ چلتے نظر آن، اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ۔ جو میرے نبی آسمان تے تشریف لے جان، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نال فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے پاک پیغمبر تے جنہیں سلام آئے انہیں اللہ نے ابو بکر تے سلام بھیجے، عمر تے سلام بھیجے، عثمان تے سلام بھیجے، علی تے سلام بھیجے۔ زمین تے بھی تذکرے نہ دے نال نال، آسمان تے تذکرے بھی نال نال، مقصود ہے تذکرہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، گج کے کہے کہ ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان امام مظلوم عثمان، عثمان ذوالنورین عثمان، عثمان شہید مدینہ عثمان، عثمان سفیر محمد عثمان، عثمان وزیر محمد عثمان، عثمان جامع القرآن عثمان، عثمان کامل الحیا عثمان، عثمان اس کائنات کا مظلوم ترین انسان عثمان۔ محبت نظر کر رضی اللہ تعالی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجراں حبشہ دی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ نو الوداع کہنے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ صحابہ اپنے وطن چھوڑ کر کے، گھر بار چھڑ کر کے، کاروبار چھڑ کر کے، مارکیٹاں چھڑ کر کے، زمیناں چھڑ کر کے، مربے چھڑ کر کے حبشہ دی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، صرف ہی کوئی بات نال آدھنے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ کوئی بات کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کر کے اس بات دا وعدہ کر چکے ہیں جان دے دیں گے مگر اسلام تے حرب نہیں آن دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اور صحابہ کرام جتھے جاندے ہوئے نظر آئے، اللہ اللہ کیا عجیب درد انگیز منظر ہوئے گا۔ صحابہ اپنے وطن کو صرف اللہ کی رضا واسطے چڑھ رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے
جوڑا صحابہ دا نظر آیا. کیڑا جوڑا؟ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا بے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی میرے نبی دی بیٹی تے میرے نبی دا جوائی نظر آئے رضی اللہ تعالی عنہما. یاد رکھو، اگر کوئی بندہ کسی دی جائز اولاد نو کہے کہ تیری نہیں ہے تے جے جیون جوگا بندہ ہوئے کہن والے دی زبان کتیوں باہر کھچ دے گا، اودے پیروں دی جگہ تے اودا سر کر دین دی کوشش کرے گا. جب تک کہ ہو جا بیری زمین تے چلتا نظر آئے گا اینو آرام تے قرار نہیں آئے گا. کیا ظلم دی انتہا نہیں ہے؟ کیا اس ملنگ نے انتہا نہیں کر دیتی بدماشی پھیلان دی کہ یہ آخدا ہے کہ پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں اصلی نہیں سن معاذ اللہ، زینب رقیہ کلثوم اصلی نہیں سن معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ بات بھی نال کہنے دے اسی روادار ہاں، اگر یہ پیغمبر علیہ السلام دیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیٹیاں نہیں ہے اور اسی شیعہ کتاباں وچوں اللہ دے قرآن وچوں پیغمبر علیہ السلام دے فرمان وچوں اقوال ائمہ نال اجماع امت نال اسی اس مسئلے نو روز اول تو روز قیامت تک بیان کرن دا حق محفوظ رکھدا ہویا بارہا ثابت کر چکے ہاں، پھر بھی اگر بات اسی طرح ہی ہے کہ پروپیگنڈا ایویں چلدا ہی نظر آندا ہے، یہ ختم ہونے دی ایک صورت نظر آندی ہے. میدان اندر اگر میں پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹیاں زینب رقیہ کلثوم فاطمہ شیعہ کتاباں وچ ثابت نہ کر سکا، میری سزا گولی ہونی چاہیے. اور اگر چادر زہرا دی تجارت کرنے والا ملنگ خون شبیر دی کمائی نال جیباں بھرنے والا بے نصیب سرائی اگر وہ اپنے آپ نو حقانیت تے رکھدا ہے تو تین بیٹیاں نو غلط ثابت کرے پھر بھی میں اس کا مذہب قبول کرنے واسطے تیار ہاں. مگر تا قیامت یاد رکھو میرے ویر مسلمانہ دی عظیم جماعت قیامت تک وہ دن نہیں چڑھ سکتا. اے ملنگ پانی اندر چھوڑی اندر نک ڈوب کر کے مار سکتا ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام دیا تین بیٹیاں کا انکار اپنی کسی کتاب وچ ثابت نہیں کر سکتا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ رکھے ذرا بند کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دینے کے مہاجر ہون والے جان والے صحابہ دے اندر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مہاجر ہو کر کے جا رہے ہیں. مہاجرانو الوداع کہنے واسطے میرے نبی آئے نے. حضرت نے صحابہ کرام نو مخاطب فرمایا صحابیوں سب تو پہلا جوڑا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والا میرے بابے ابراہیم تے میری اماں سارا دا جا کے مسلمانوں ذرا سب تو پہلا جوڑا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والا میرے ابے ابراہیم میری اماں سارا دا علیہم السلام، اور دوسرا جوڑا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والا میرے داماد عثمان میری بیٹی رقیہ دا رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام کیا مشابہت فرما رہے ہیں؟ فرمایا پہلا جوڑا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والا ابے ابراہیم تے اماں سارا دا، دوجا جوڑا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والا میرے داماد عثمان میری بیٹی رقیہ دا. حضرت فرما رہے نے او بھی جوڑا حق والا
اے بھی جوڑا حق والا، او بھی جوڑا شان والا، اے بھی جوڑا شان والا، او بھی سدھے راہ جان والا، اے بھی سدھے راہ جان والا، او جوڑا نبیاں دا، اے جوڑا صحابہ دا، او بھی جوڑا شان والا، اے بھی جوڑا شان والا۔ جڑا اس جوڑے دا انکار کرے بندہ او بھی بے ایمان ہے، جڑا اس جوڑے دا انکار کرے بندہ او بھی بے ایمان ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ نو الوداع کہا، سبحان اللہ کہے، ذرا ڈٹ کے کہے ایمان، ڈٹ کے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان وفادارانو، ان وفاشیارانو الوداع فرمایا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگ واسطے رحمت، سارے جہان واسطے رحمت، اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان دی رحمت جڑا مومنا واسطے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنا نال جدیاں شفقتاں دا عالم ہوئے گا، اللہ جانے وہ اپنے بچیاں واسطے کڈا ہی شفیق پیغمبر ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گج کے کہہ ذرا صلی اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام روزانہ کر کے حبشے نو ملان والا رستہ، مکے نو ملن والا، روزانہ اس رستے تے میرے نبی آ کر کے بیٹھ جاندے نے، آن والے نو پوچھدے نے تو حبشیوں تے نہیں آیا؟ شام تک میرے پاک پیغمبر ایویں بیٹھ کر کے اٹھ جاندے نے۔ ایک دن ایک عورت شام ویلے آندی خوئی دکھالی دیتی، میرے نبی پوچھدے نے حبشیوں تے نہیں آئی بی بی؟ عرض کر دی ہے سرکار میں حبشے ہی آئیاں۔ میرے نبی پوچھتے نے کتے میرے صحابہ دی جماعت بھی ملی سی، پردیسیاں دی جماعت، مہاجروں دی جماعت، قدوسیاں دا گروہ، اللہ والیاں دا گروہ، صحابہ دی جماعت، کوئی پوچھے ان بے نصیبہ تو انہاں دا گلا کر دے جے جڑا سب کچھ اللہ دے رستے قربان کرنا جان دے نے، کوئی بات جان دے نے کہ جان دی ہوئی ہے اسی مالک کی، پھر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے نبی پوچھتے نے تو حبشیوں آئی؟ اے بی بی عرض کر دیے جی آئی۔ میرے نبی سارے بھی خیر خیریت دریافت کر دے نے، نالے میرے نبی پوچھتے نے میری رقیہ بھی ملی سی؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے نبی پوچھتے نے میری رقیہ بھی ملی سی؟ عرض کر دیے جی جب بھائی، عرض کر دیے جی رقیہ بھی ملی سی، عثمان بھی ملے سن۔ میرے پیغمبر پوچھتے نے میری بیٹی دی طبیعت کیسی سی؟ خیر خیریت کا پتہ لگیا۔ حضرت تشریف لے گئے، دیر تک اپنی بیٹی دیا باتاں گھر اندر تذکرہ کرتے رہے، زینب، ام کلثوم، فاطمہ اور میرے نبی دیا رشتہ دار عورتاں دیر تک اپنے نبی دیا باتاں سنتے رہے، دیر تک میرے پیغمبر درد نال، محبت تے پیار نال کدی خدیجہ دا تذکرہ کردے نے، کدی میرے پیغمبر رقیہ دا تذکرہ کردے نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اولاد والے ہو جان دے جنا اولاد کڈی قیمتی نعمت ہے، کڈی پیاری نعمت ہے، جی میں مینوں تینوں اولاد پیاری لگدی ہے، ایویں قسم رب دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوری کائنات نالوں زیادہ اپنی اولاد پیاری لگدی ہے، مگر ویکھ میرے نبی نے اپنا سارا پیار رب دے ناوے لا چھڈیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، زور نال نہیں فرمایا جناب نے، محبت نال، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جس یہودی دے کھو تو پانی بھردے نے، یہودیاں تے صحابہ دا شروع تو ویر چلے آ رہا ہے، یہودیاں تے صحابہ دی شروع تو نہیں بن دی، ایسے کر کے تے دی نسل اج بھی جدو گلا کر دی ہے صحابہ دا ہی گلا کر دے خیر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان اس مجلس دے اندر موجود نے، میرے پیغمبر افسردہ دے ہو کر کے بیٹھے نے، صحابہ عرض کردے نے محبوبہ کیوں اداسیاں نے چہرے تے؟ میرے نبی نے فرمایا رحمت کائنات نے
نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خو یہودی دے قبضے دے اندر پانی مل ویچ دے صحابہ ہونے مہاجر ہو کر کے آئے نے پانی مول لینے دی طاقت نہیں ہے حضرت عثمان اگے ہو کر کے عرض کرتے نے فدا کا بھی و امی و محبوبہ عثمان دا مال کس کام آئے گا اگر تیرے اشارے پہ قربان نہ ہویا دعا تسی کر دو کوشش میں کر لینا جا کر کے جناب عثمان یہودی نال بات کر دینے مل کر کے کاروبار کر لئیے خوہ دا ایک دن دا پانی تو ویچ لیا کر ایک دن دا پانی میں ویچ لیا کرانگا 20,000 درہم دے کر کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دا پانی خرید کر لیا ایک دن دا پانی جناب عثمان دا ہو گیا ایک دن دا پانی یہودی بے نصیب دا ہو گیا حضرت مسجد میں خوش داخل ہوئے عرض کر دینے محبوبہ خوہ دا پانی میں مول لے لیا ایک دن دا پانی میرا ہو گیا صحابہ نو فرما دیو میری باری والے دن پانی بھریا کرن مفت بھریا کرن مگر اتنا بھریا کرن دوجہ دن پانی مول لون دی ضرورت پیش نہ ہوئے اے خینو جناب عثمان رضی اللہ تعالی میرے بیرا عزیزہ نے ایسے کر کے تذکرہ چاہے کہ میں عرض کراں جناب عثمان رضی اللہ یک طرفہ پروپیگنڈا نے حالات دی ملمہ سازی اس قدر کر دیتی ہے صحیح نظرانوں ہی کھلو گئی ہے لوگ اینا دینا دے اندر ایک ہوئی بس سمجھ دے ہیں کہ بس کی بس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہی شہادت ہے نہیں ویرا اسلام تے شہیداں دیاں بے مثالاں نال بھریا پیا ہے کتے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کتے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کتے جناب عثمان دی شہادت کتے جناب عمر دی شہادت جلیلہ اسلامی سال ختم ہوندا ہے حضرت عمر دی شہادت اسلامی سال شروع ہوندا ہے جناب عثمان دی شہادت نال شہیداں دے تذکرے دل سنیا کرو عمل کیتا کرو اپنے مذہبی پروپیگنڈا کرنے والیاں کو غلط قسم دیاں باتاں پھیلان والے شیطاناں کو واقف رہا کرو اس کر کے ان عزیزوں نے تو ساری نئی نسل نو مذہب تو آگاہ کرنے واسطے یہ 2 دنوں کا بالخصوص پروگرام رکھا ہوتا ہے تاکہ یک طرفہ پروپیگنڈا اور گھر امام باڑے کا بن جانا یہ مسلمانوں واسطے انتہائی سخت اور ناگوار تکلیف دہ بات ہے کہ ایک کوئی تذکرہ کیتا جاتا ہے وہ بھی مرثیے دی شکل دے اندر دوڑیاں دی شکل دے اندر غلط قسم دیاں باتاں دے اندر ناروا فضول نگاری دے اندر اللہ اکبر پھر اس قسم دا پروپیگنڈا جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف حضرت صحابہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بکواس بازی دشنام ترازی اشارے کنایا نال ہر پروپیگنڈا کرنے والے دے ذہن دے اندر زبان دے اندر ایک کوئی بات ہوندی ہے اشارے و کنایوں صحابہ کرام رضوان اللہ نے کرتے علماء کرام کہانو دستے خیر کہ مسلمانوں کلمہ ایک کوئی کلمہ ہے اذان ایک کوئی اذان ہے قرآن ایک کوئی اذان ہے اور لمیاں کلمے اور بیلڈنگ کیتیا ہوئیاں اذانہ اور 40 سپارے والے قرآن غار سرمن دے اندر امام مہدی دے نام تے قیامت تک کے ملتے رہیں گے اللہ اکبر اذان سچی ہے ایک کوئی سچی ہے کلمہ سچا ہے ایک کوئی سچا ہے قرآن سچا ہے ایک کوئی سچا ہے دین اوہی سچا ہے جڑا صحابہ دے رستے سانو ملیا قرآن دی شکل اندر 30 سپاریاں دے اندر موجود ہے حدیث دی شکل دے اندر ساڈے سامنے موجود ہے دین بھی یہو کافی جڑا صحابہ دے رستے ملیا اسلام یہو کافی جڑا صحابہ دے راہ ملیا کلمہ یہو کافی جڑا صحابہ دے راہ ملیا قرآن یہو کافی جڑا صحابہ دے راہ ملیا صحابہ پورے دین اسلام دے گواہ ہیں پورے دین اسلام دے دعوے دی دلیل ہے یاد رکھو جس دعوے دی دلیل غلط ہو دعویٰ غلط جس مقدمے دے گواہ غلط ہو مقدمہ غلط جس استغاثے دے گواہ کمزور استغاثہ کمزور دین اسلام دے گواہ صحابہ دین اسلام دے استغاثے دے گواہ صحابہ
قرآن دے گواہ صحابہ، نماز دے گواہ صحابہ، روزے دے گواہ صحابہ۔ اگر صحابہ سچے نہیں ہیں، یاد رکھو دین اسلام دی کوئی بات سچی نہیں ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین محبت نال کہو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، دیکھ دینے کہ کوفے دے بازاراں دے اندر، کوفے دے بازاراں دے اندر شہیداں دے سر نیزے تے لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین ویکھ دینے کہ کالے کپڑے پائے ہوئے کوفی لوگ اپنے گھراں دے اوتے بازاراں دے اندر اگے پیچھے روندے ہوئے نظر آندے نے۔ حضرت امام زین العابدین پوچھتے نے یہ کون لوگ نے؟ کہا گیا کوفی ہے۔ فرمایا میرے بابے نو شہید کن لوگوں نے کیتا ہے؟ فرمایا کوفیاں نے۔ فرمایا رون والے کون ہیں؟ فرمایا کوفی۔ خط لکھ کر کے بنانے والے کون ہیں؟ 28,000 خط دیاں پوریاں موجود، لکھن والے کون ہیں؟ ایہو کوفی۔ فرمایا بڑی عجیب بات ہے کہ شہید بھی یہ کرتے ہیں اور روندے بھی یہ ہوئی ہیں۔ کیوں بھائی ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ شہید کرنے والے بھی یہ ہو اور رون والے بھی یہ ہو، اسلام دا مذاق اڑان والے بھی یہ ہو۔ اس پروپگنڈے دی آڑ دے اندر آکھ دینے قرآن پورا نہیں ہے، قرآن دی آیاتاں ود گھٹ ہیں، آکھ دے ہیں کہ قرآن اسی طرح پڑھن واسطے سانو ائمہ کرام فرما گئے کہ اس قرآن میں جس میں کفر کے ستون کھڑے ہیں تم پڑھتے رہنا تاکہ جمع کرنے والوں کو خدا کا عذاب ہوتا رہے گا۔ آنکھو کہ علی پر قرآن نازل ہونا تھا مگر جبریل غلطی سے محمد پر نازل لے کر کے وہی لے کر کے آتا رہا۔ کون تم خیر امت ان کی جگہ کون تم خیر ائمت تھا مگر ابو بکر نے تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم ایک ہی بات کے روادار ہیں، جو قرآن مجید کی زیر و زبر میں شک کرتا ہے، جو قرآن مجید کی پیش و شک میں شک کرتا ہے، یاد رکھو ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، چاہے وہ خمینی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کمینی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور آیت اللہ کیوں نہ ہو، برکت اللہ کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، رب کی قسم ہم اس بے نصیب کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہم اس کو روز اول سے روز آخر تک کہتے رہیں گے کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ عرض کر رہا جناب عثمان رضی اللہ تعالی خوب انتظام کر کے حاضر ہوئے۔ یہودی دا کاروبار ٹھنڈا ہو گیا، یہودی نے دیکھا کاروبار کمزور پہ گیا ہے۔ عرض کردہ عثمان دوسرا حصہ بھی تسی خرید کر لو۔ دوسرا حصہ بھی جناب عثمان نے خرید فرما لیا۔ عرض کیتا محبوبہ میں پورا کو خرید کر لیا ہے، خرید میں کر لیا ہے، قبول تسی فرما لو۔ اللہ کو لو دعا کر دو اللہ اپنی مہربانی نال قبول فرما لے۔ ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے اللہ کے رستے اندر وقف کیتا۔ اے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ محبت نال ذرا بول رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او بندہ جڑا جا رہا ہے او بندہ جنتی ہے۔ اللہ اللہ صادق الوعد الامین پیغمبر دی زبان نے لو لو لالا بکھیرے او بندہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آکھدا ہے میں دوڑ کر کے پتا کرا کون جا رہا ہے، جے میں جا کر کے دیکھیا تے جناب عثمان جا رہے سن رضی اللہ تعالی۔ میں عرض کیتا عثمان مبارک ہوئے، پاک پیغمبر کریم دی زبان نے ہونے ہونے فرمایا ہے او بندہ جڑا جا رہا ہے اے دی جیب اندر اللہ نے جنت الفردوس دا ٹکٹ پا چڑیا ہے۔ محبت نال کہو عثمان رضی اللہ تعالی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے اگیوں ایک جنازہ گزریا، محبت نال کا ایک جنازہ گزریا، حضور علیہ السلام نہ تے جنازے دے استقبال واسطے خود کھڑے ہوئے نہ اور کسی نو کھڑا ہون دیتا، حضرت بیٹھے رہے، صحابہ بھی بیٹھے رہے، جنازہ گزر گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ عرض کر دینے حضرت جنازہ گزریا ہے، نہ خود تسی کھڑے ہوئے مشایعت فرمائی،
نہ کسی صحابہ نے اشارہ فرمایا، نہ دعائے مغفرت فرمائی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں بندہ میرے عثمان دا گلا کیتا کردا سی، یاد رکھو جڑا عثمان دا گلا کردا ہے میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا، میرے پیغمبر او دا جنازہ نہیں پڑھدے، میرے نبی او دے واسطے دعا نہیں کردے، میرے پیغمبر او دے واسطے بخشش والے ہاتھ نہیں اٹھاندے. عثمان دا گلا نہ کیتا کر، قیامت والے دن پاک پیغمبر متھے نہیں لان گے. محبت نال کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، گج کے قیدر رضی اللہ تعالی. میرے پاک پیغمبر اس طرح خط فرما رہے نے، لیٹے ہوئے نے، حضرت کی پنڈلی مبارک تو چادر اٹھی ہوئی، حضور علیہ السلام اس طرح خط فرمائے ہوئے، آرام فرمائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر آئے، میرے نبی لیٹے رہے، حضرت عمر آئے، میرے نبی لیٹے رہے، حضرت علی کی روایت اندر آئے، میرے نبی لیٹے رہے، اور دیگر صحابہ آئے، میرے نبی لیٹے رہے. حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی، میرے نبی اٹھ کر کے بہ گئے. صحابہ عرض کر دے حضرت فلاں فلاں صحابہ آئے، تسی لیٹے رہے. عثمان آئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں عثمان ہے جی تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، اللہ دے فرشتے حیا کر دینے، مگر بے نصیب بندے، کالے منہ والا بے نصیب سبائی دنیا دا بندہ، یہودیاں دی نسل عثمان دا حیا نہیں کردا. گج کے کہ رضی اللہ تعالی، محبت نال بول ذرا رضی اللہ ہو. اللہ اکبر. میرے نبی غزوہ بدر واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آئے. میرے نبی نے فرمایا عثمان رقیہ بیمار ہے، ایدی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو گھر اندر رہو، میں جس حالت اندر ہویا تینوں اپنے نال برابر شریک سمجھاں گا. اللہ کیا فرمایا میرے نبی نے، جس حالت اندر میں ہوا تینوں اپنے نال برابر شریک سمجھاں گا. عثمان میرے نبی دیاں دکھاں دا بھی شریک ہے، عثمان میرے نبی دیاں سکھاں دا شریک ہے. میرے نبی نو تکلیف آوے عثمان برابر تکلیف حصہ دار، میرے نبی نو راحت پہنچے عثمان برابر حصے دار. اللہ عثمان دیاں کیڑیاں عظمتاں بنائیاں ہیں. میرے پیغمبر تشریف لے گئے، سبحان اللہ. حضرت عثمان گھر اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی بی بی رقیہ دا علاج و معالجہ کر رہے نے، صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ. ادھر اللہ نے بدر دی فتح نصیب فرمائی. حضرت نے فرمایا صحابیوں میرے عثمان دا حصہ مال غنیمت وچوں الگ کر دیو. میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا سا عثمان مینوں فتح آئی تے تو میری فتح اندر برابر دا شریک، مینوں تکلیف آئی تو میری تکلیف اندر برابر دا شریک. حصے الگ ہو رہے نے. عثمان گھر اندر موجود ہیں. سیدہ رقیہ عرض کر دیا رے عثمان جانا میرے بابے تے میرے بابے دے صحابہ دی کوئی خیر دی خبر لے کر کے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عثمان باہر نکلے، یہودی باتاں بنا دے پھر دینے، یہ عیسائی آکھ دے پھر دینے جی ہون نہیں آن لگے، انہوں ابو جہل نے نہیں آن دینا، انہیں سارے تھوڑے جنے وہ اتنے بڑے طاقت والے وہ ہون نہیں آ سکن گے. اللہ سیدنا عثمان دے دل تے اندازہ کرو یہودیاں دا بکواس سن کے کی بیتی ہوئے گی. جویں اج مسلماناں دے دلاں تے حضرت عثمان دا گلا سبائیاں دے منہ سن کے تکلیف گزر دی ہے، ایویں حضرت عثمان دے دل تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا گلا سن کر کے تکلیف بیتی ہوئے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محبت نال نہیں بولیا رضی اللہ باہر گئے اور سیدہ رقیہ نے آسمان والے ہاتھ چکے ہوئے نے آخدیا نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث.
اے حیو قیوم بادشاہ میرے بابے تے میرے بابے دے صحابہ نو کامیابیاں نال ہمکنار فرما۔ سیدہ رقیہ دعا کر دیا رہیاں، حضرت عثمان آئے، سیدہ پوچھدیاں نے عثمان جی کوئی خیر دی خبر آئی؟ حضرت عثمان فرماندے نے رقیہ اتفاق دی بات ہے، کوئی بندہ نہیں ملیا، اجے تک کوئی خیر دی خبر نہیں آئی۔ سیدہ دوبارہ عرض کر دیا نے حضرت دوبارہ جاؤ، کوئی میرے بابے تے میرے بابے دے صحابہ دی خیر خیریت دی خبر سنائی دیتی جاوے۔ حضرت عثمان دوبارہ گئے، سیدہ رقیہ نے خط اٹھائے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہاتھ آلے کھولے ہٹائے، رقیہ اپنے بابے دراں ویدیاں ہمیشہ واسطے چپ ہو گئیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان آئے، دیکھ دینے رقیہ پاک ہو گئیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفنوں دفن دا انتظام کیتا، قبر تے مٹی پارے خیر، ادھروں نعرہ تکبیر بلند ہون لگ گئے۔ مسلمان صحابہ میرے نبی نال مظفر و منصور تشریف لے آئے نے، حضرت صحابہ نال مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ گئے نے، سارے مدینے دے نواحی حضرت دے استقبال واسطے نکلے آئے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمانوں دے بچے کھجے بچے چھوٹے بڑے بزرگ بڈھے سب دے سب استقبال واسطے موجود۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آن آلیاں تے بار بار نظر مار دینے، سارے ہی نظر آندے نے، مگر نہ تے میری رقیہ ہی نظر آندی ہے، نہ میرا عثمان ہی نظر آندا ہے۔ انہوں خبر نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر پھر ویکھ دینے، دوبارہ ویکھ دینے، سبارہ ویکھ دینے۔ اگے ایک صحابی عرض کردا محبوبہ تسی اپنی رقیہ نو تلاش کر دے جے نا، عثمان نو تلاش کر دے جے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میری رقیہ نظر جو نہیں آ رہی، میرا عثمان نظر نہیں آ رہا۔ صحابی عرض کرتا ہے محبوبہ رقیہ فوت ہو گئی ہے، عثمان اجے قبرستان دے اندر ہے، مٹی پا کر کے اسی آ رہے ہیں، رقیہ اپنے رب کول چلی گئی ہے۔ میرے نبی دیاں آنکھاں ساون بادو دیاں جھڑیاں بن گئیاں۔ حضرت فرماندے نے دلونی علی قبر خواہ، مینوں میری رقیہ دی قبر تے لے چلو۔ میرے پیغمبر سیدہ رقیہ دی قبر تے آئے، آ کر کے میرے نبی نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے نے، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا، اللہم اکرم نزلہا وسع مدخلہا۔ دیر تک میرے نبی دعا کر دے رہے، عرض کر دے رہے اللہ رقیہ تیری لونڈی ہے، اس حالت اندر تیرے کول پہنچی کہ وہ تیرے نال راضی سی، اللہ تو میری رقیہ کولو راضی ہو جا۔ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں رو رو کر کے اکھاں سرخ ہوئیاں نے، داڑھی مبارک بھیجی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے جناب عثمان دے سر تے ہاتھ رکھیا، حضرت عثمان نو اپنے کلیجے نال لایا، فرمایا عثمان گھبراویں نہ، اللہ اور رشتہ دے دیں گے۔ عرض کردہ محبوبہ رشتہ دی تے کمی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ اللہ کرے گا مل ہی جائے گا، مگر اگے لوگ آدھے سن آپ پاک پیغمبر علیہ السلام دا جوائی عثمان جا رہا ہے، داماد عثمان جا رہا ہے، ہن شرف دامادی مک گیا، ان کوئی نہیں آکھے گا حضرت دا جوائی جا رہا ہے، داماد جا رہا ہے، حضرت دا حق دامادی والی بات مک گئی۔ حضرت افسوس تے صرف اس بات کا ہے۔ میرے نبی نے مسلمانوں ذرا چاہ کر کے بات سمجھنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان نو کلیجے نہ لایا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا عثمان کوئی بات نہیں ہے، رقیہ فوت ہو گئی ہے، میں تیرے نال اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر دیاں گا۔ معلوم ہوا عثمان نے میرے نبی دا کلیجہ ایڈا ٹھڈیاں رکھیا ہوا ہے، ایک بیٹی فوت ہوئی، حضرت نے فرمایا عثمان میں ام کلثوم دا نکاح کر دیاں گا۔ بات ذرا اپنے کلیجے تے بھی خط رکھ کر کے سوچ، دھی دکھی ہوئے بندہ اس پنڈ ونے منہ نہیں کردا، آکھدا ہے فلانیا میری بیٹی نو دکھی رکھیا ہوا ہے۔ اگر میرے نبی
حضرت عثمان کو مطمئن نہیں سن، ذرا اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ کر کے جواب دے، میرے نبی نے ام کلثوم عثمان جیا جوائی کوئی نہیں نظر آیا، عثمان نو میرے نبی جیا سورا کوئی نہیں نظر آیا، اے جوائی بھی لا جواب ہے، اے سورا بھی لا جواب ہے، اے کسے بندے دا انتخاب نہیں، اے میرے رب دا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول ایک بندہ تحفہ تار 2-3 بوٹیاں پیالی دے اندر، اولاد والے جانتے نے یہ جذبہ کیڈا قیمتی، اولاد والا 2-3 بوٹیاں پیالی دے اندر، بکری دی بوٹیاں، تھوڑا جنہ شوربا، ایک بندے نے ہدیتاً میرے نبی دی خدمت اندر تحفہ گزاریا، میرے نبی علیہ السلام نے خود نہیں تناول فرمایا بلکہ جناب زید نو بلایا، زید بیٹا ذرا جلدی نال آویں۔ حضرت زید آئے، جی یا رسول اللہ، فرمایا بیٹا اے پیالی وچ 2-3 بوٹیاں نے، تھوڑا جنہ شوربا ہے، اے لے جا تے اپنی بہن ام کلثوم نو دے آ۔ ماپے اے ٹوپی والے مولوی صاحب نو میری طرف آئی، میری طرف پھیر دیو، دھی بنے کیڈی سکھی کیوں نہ ہوئے، کہ ماپے بنے کیڈے غریب کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، مگر دل لینے کردا ہے جو کوئی چیز ہوئے تے بیٹی دے گھرے کھلا دئیے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے خود نہیں تناول فرمایا، حضرت نے خود نہیں تناول فرمایا گوشت، بلکہ سیدہ ام کلثوم دے گھرے حضرت نے فرمایا جا میرا بیٹا زہد جا کر کے اپنی بہن ام کلثوم نو دے آ۔ حضرت زید نے پیالی وچ بوٹیاں تے شوربا لیا ہویا، جناب ام کلثوم دے گھر پہنچے، یعنی جناب عثمان دے گھر، اگے دسترخوان چمڑے دا بچھیا ہویا، ایک طرف جناب ام کلثوم بیٹھی ہوئیاں، ایک طرف جناب عثمان، بیچارے کچھ خشک میوے رکھے ہوئے تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت زید آکھدے نہیں ہوئے جوڑی انج سونی پئی لگے جویں آسمان تو فرشتے اترے آئے کھول، میں کدی اپنی بہن ام کلثوم نو ویکھاں، کدی ویر عثمان ونے ویکھاں، ایویں دیکھدا ہی رہ گیا، دیکھدا ہی رہ گیا، تکدا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ، اے جوڑی کہو جی جوڑی میرے نبی دی منتخب شدہ، اللہ دی منتخب شدہ جوڑی عثمان اور ام کلثوم دی۔ حضرت زید نو دیر ہو گئی، بی بی ام کلثوم فرماندیاں نے وے ویر زید تو کدوں دا کھلا ہویا ہے، کیویں آیا ہے؟ حضرت زید عرض کردے نے بی بی تھوڑیاں جنیاں بوٹیاں تے شوربا میرے نبی نے تحفتاً بھیجے ہے، فرمایا ہے جا میری ام کلثوم نو دیا۔ بیوی نے برتن خالی کر کے دیتا، حضرت زید گھرے پہنچے، میرے نبی پوچھتے نے زید بیٹا کی گل دیر ہو گئی؟ عرض کرتے نے محبوبہ اج تے میں فرشتیاں دی جوڑی ویکھدا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتیاں دی جوڑی، میرے نبی پوچھتے نے فرشتیاں دی جوڑی، جی یا رسول اللہ، عثمان دے دسترخوان تے ایک طرف بی بی ام کلثوم بیٹھیاں سن، دوجی طرف ویر عثمان بیٹھے سن، اینج لگدا سی جویں آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی ہوئے۔ واہ واہ سبحان اللہ، میرے نبی کھل کھلا کر کے ہنسے، میرے نبی کھل کھلا کر کے ہنسے، مطلب کیا ہے؟ جیندی دھی سکھی ہے او دا جگ سکھی ہے، جیندی دھی دکھی ہے او دا جگ دکھی ہے۔ میرے پیغمبر حضرت عثمان کو لو ایڈے مطمئن نظر آئے، ایڈے خوش نظر آئے کہ حضرت نے فرمایا ہلومو الی اہل بیت، اور میرے اہل بیت ذرا جلدی نال آئیو۔ سیدہ عائشہ آئیاں، سیدہ حفصہ آئیاں، ام حبیبہ آئیاں، جویریہ تے زینب آئیاں، اور ازواج متطہرات آئے، حضرت کی بیٹی زینب آئیاں، سیدہ فاطمہ آئیاں۔ میرے نبی نے فرمایا سنو زید کی آخدا ہے، زید آدا ہے میں فرشتیاں دی جوڑی ویکھ کر کے آیا۔ زید بیٹا کیویں ویکھی؟ حضرت زید نے پھر بیان کیتا، میرے نبی بھی خوش ہو رہے نے، گھر والے بھی خوش ہو رہے نے، مطلب کیا ہے؟ جیدی دھی سکھی او دا جگ سکھی ہے۔ میرے پیغمبر دا کلیجہ حضرت عثمان نے ایڈا ٹھنڈیاں کیتا ہے کہ میرے نبی ساری زندگی
زندگی عثمان کو مطمئن نظر آئے نے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی، اور اتفاق کی بات ایک ہے کہ گھر اندر کھجوراں بھی کھانے دیا نہیں ہے۔ یہ بات کسی نے جا کر کے جناب عثمان تائیں ذکر کی تھی کہ آج پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے اٹھ لدیا ہویا سامان دا کھجوراں پنیراں ستواں دا اٹھ لد کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبت نال نہیں بولنا ذرا، رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ او میاں مہاجر باپ دی مہاجرہ بیٹی، طیب باپ دی طیبہ بیٹی، طاہر پیو دی طاہرہ دی، مختومہ کونین عائشہ، سیدہ دارین عائشہ، حبیبہ حبیب خدا عائشہ، زوجہ والی بتا عائشہ، صاحبہ نور الصفات عائشہ، صدیقہ کائنات عائشہ، سیدہ دارین عائشہ، مختومہ کونین عائشہ۔ میاں تیری میری اماں دا تعارف گجراں والے دا بابا تے چاچا تے ماما کراندا ہے، مگر جس ماں دا میں تذکرہ کر رہا ہاں اے دا تعارف نہ چاچے نے کرایا، نہ بابے نے کرایا، نہ مامے نے کرایا، نہ بابے نے کرایا، اے دا تعارف خود خالق کائنات نے کرایا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ۔ صدیقہ کائنات دے انگن دے اندر حضرت عثمان نے آ کر کے اٹھ بٹھا دیتا ہے، نالے روئی جا رہے، نالے عرض کرتے نے امی عثمان نو کنے پتہ لگے کہ میرے نبی دے گھر اندر کوئی چیز کھانے دی نہیں ہے۔ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے حضرت عثمان دی بات سنی، فرمایا عثمان ایک کدوں پکے گا، کدوں رن ہوئے گا، کدوں ردے گا، کدوں پکے گا؟ تیرے محبوب نے چھ ڈنگ ہو گئے نے، کوئی چیز نہیں کھادی، دوڑے چلے گئے، گھروں پکیا پکایا کھانا لیا رہے ہیں، اور میرے پیغمبر آئے، اٹھ لگیا ہویا سامان دا، صدیقہ کونین دے حجرے دے اندر موجود ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے نے، نالے رو پیندے نے، فرمایا عائشہ میں دساں کہ کون لے کر کے آیا ہے؟ صدیقہ عرض کر دیا نے محبوبہ دسو نا اے کون لے آیا ہوئے گا؟ میرے نبی فرماندے نے عثمان دا سوا اور کون ہو سکتا ہے جڑا اس طرح ساری خبرگیری کرے؟ اللہ عمر دے بے عثمان، اللہ عثمان نال راضی ہو جا، مولا دیکھے آئی میرا عثمان کے ہو جا چنگا ہے، اللہ عثمان نال راضی ہو جا۔ السلام نے غزوہ تبوک والے دن چندے دا اعلان فرمایا، لوگ جانا لکھاون لگے، مال لکھاون لگے۔ حضرت عثمان عرض کر دینے محبوبہ میری طرفوں 200 اٹھ لدے لدائے جمع فرما لو۔ آپ نے فرمایا باجابت عثمان تے بہشت واجب ہوئی۔ پھر عرض کیتا 200 اٹھ لدے لدائے اور جمع فرما لو، اور گرائے خیو عثمان رضی اللہ تعالی۔ پھر فرمایا باجابت بہشت واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا پھر 200 عرض کیتے، پھر فرمایا پھر 400 ڈاچیاں سواری واسطے جمع کرائیاں، پھر فرمایا پھر 10,000 طلائی دینار، یا ایک روایت اندر آیا 40,000 درہم دے کر کے اللہ اکبر جناب عثمان جھولی بھر کر کے سونے دیاں گٹلیاں دی میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حضرت نے منبر تے اس طرح اپنی جھولی پھیلائی۔ حضرت عثمان نے میرے نبی دی جھولی دے اندر اپنی جھولی انڈیل دیتی۔ میرے پیغمبر کدی آسمانہ بنے وے دینے، کدی عثمان دے مال بنے وے دینے۔ میرے پیغمبر آدھے نے اللہ عمر دے بے عثمان، مولا عثمان نال آسمان والے دی چٹھی آئی، ڈائریکٹ کال ملی۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی ہر بندے تو اللہ حساب لین گے، مگر اللہ عثمان تو حساب نہیں لین گے۔ اور اتفاق کہ روایت بھی میرے مولا علی کو ثابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے سن علی اللہ قیامت والے دن سب تو پہلے میری خیر خیریت پوچھن گے، میرے محبوب خیر خیریت نال آئے ہو، سبحان اللہ۔ میرے نبی عرض کرن گے یا اللہ خیر خیریت نال، حضور پھر کدا حساب؟ فرمایا پھر ابو بکر دا حساب ہوئے گا۔ یا رسول اللہ پھر کدا حساب؟ فرمایا پھر عمر دا حساب ہوئے گا۔ یا رسول اللہ پھر کدا حساب ہوئے گا؟ فرمایا پھر علی تیرا حساب ہوئے گا۔ کیوں بھائی درمیان وچوں کوئی رہتے نہیں گئے؟ ہائے ہائے، جنہیں تسی آکھ دے ہو عثمان رہ گئے نے، ایویں میرے مولا علی عرض کردے نے اللہ دے رسول عثمان دا، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا تیجا نمبر عثمان دا، تیجا نمبر عثمان دا، تیجا نمبر عثمان دا۔ اے سویرے سویر تم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، اے گیا جہنم اندر، گیا جہنم۔ کیوں بھائی تیجا نمبر عثمان دا، تیجا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی یا رسول اللہ خلیفۃ بلا۔ کچھ عرصہ پہلے گزریا تو صرف اتنا سنتے ہوں سا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر کوئی دور آیا پھر نہ لگن لگ گیا علی ولی اللہ وصی یا رسول اللہ۔ پھر کچھ دور آیا یعنی پاکستان بنن دے اندر ہی 15 سال 20 سال پہلے دی بات کہ پھر نہ لگن لگ گیا خلیفۃ بلا فصل۔ کیوں بھائی ایمان والے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام میں اگر اپنے کلمے اذان اندر جوڑ دا، ایمان نال دسو بلا سچ ہوندا کہ جھوٹ ہوندا؟ نہیں، سچ ہوندا۔ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے نا؟ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، امیر المومنین پہلے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اگر میں جوڑ دا تو میرا سچ ہے سی یا جھوٹ ہے سی؟ سچ سی، مگر میں سچی بات نو بھی کلمے دے اندر شامل نہیں کیتا، سچی بات نو بھی اذان دے اندر شامل نہیں کیتا۔ سبحان اللہ۔ اذان دی طریقہ واردات بھی عجیب ہے۔ جا کر کے اندر امام باڑے شریف دے دیکھو کہ نماز پڑھنے والے نمازی کتنے ہیں، صاف سدھی کرنے والے بندے وضو والے کتنے ہیں، جماعت واسطے کتنے ہیں، پتہ لگے گا لا جمعہ بلا جماع، نہ جمعہ تے نہ جماعت۔ ایک بندے نے مقرر کیتا ہوا ہے کہ تو اذان شروع کیتی رکھنی ہے، لوگ نمازاں پڑھ کر کے اپنے اپنیاں مسجداں وچوں واپس چلے جان گے، یہ اجے بھی کردا پھردا ہوئے گا اشہد ان امیر المومنین قاتل المشرکین لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اذان ویلڈنگ کیتی ہوئی اذان ہے تمہارا خیال۔ اس کر کے ضروری ہے کہ جان جاؤ میری کتابوں دے اندر اگر میری اذان موجود ہوندی تو بات تعریف دی نہیں سی، بات تعریف دی ایک ہے الفضل ما شہدت بہل آداؤ، دشمن دی حیات القلوب وچ اذان میری، اصول کافی وچ اذان میری، ملا یذر الفقی وچ اذان میری، توبات العوام پہلی چھپی ہوئی جڑی سی اودے وچ اذان میری، ملا یذر الفقی دے اندر اذان میری۔ رب دے فضل نال 16 کتاباں شیعہ خطرات دیاں معتبر اس بات تے دلالت کرن گیاں کہ روز اول تو اذان میری، روز آخر تک اذان میری۔ کلمہ عرش تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی المرتضی دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ میرا، اذان میری، قرآن میرا، کتاب میری، میں ان کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میرا، کتاب ان کی، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی محبت نال بول ذرا رضی اللہ۔ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نو بات پہنچی، ام کلثوم بھی بات ہو گئی نے۔ حضرت نے فرمایا میریاں اور بیٹیاں ہوندیاں میں عثمان دے نکاح اندر دے دیندا، یا دوسری روایت اندر حضرت نے فرمایا میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں عثمان دے نکاح اندر دے دیندا۔ سمجھی آئی؟ میرے نبی دی زبان نو، میرے پیغمبر علیہ السلام نو عثمان دیا
جوائی کوئی نہیں نظر آیا، اور عثمان نو بھی میرے نبی جی سہرا کوئی نہیں نظر آیا۔ جوائی بھی لاجواب ہے، سہرا بھی لاجواب ہے، اے کسے بندے دا انتخاب نہیں، اے میرے رب دا انتخاب ہے۔ بہت کتنا بول کر رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر میرے پیارے نبی دا دور گزر گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 2 ماہ 4 مہینے بھی گزر گئے، حضرت عمر دے دور بھی گزر گیا، حضرت عثمان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ لمبی بات ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ویرا میں تینوں ایک انج دا خطیب دکھاواں جنوں خطابت دے سلے دے اندر داد دے ڈونگرے نہیں برسائے جا رہے، نعرے نہیں بلند ہو رہے، اللہ اکبر، جدی خطابت تے واہ واہ نہیں ہو رہا بلکہ لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ باغی عبداللہ بن سبا دی اولاد یہودی کتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر برسا رہے ہیں۔ حضرت عثمان آکھدے نے کیوں پتھر مار دے ہو؟ اگر ایک کوئی مطالبہ خلافت کو لو دستبردار ہو جا۔ حضرت عثمان فرماندے نے اے خلعت فاخرہ، اے کرتا خلافت والا مینوں میرے پیارے نبی نے دتا سی۔ حضرت نے فرمایا سی عثمان خلافت اللہ تینوں دین گے، خلعت فاخرہ دین گے، کرتا تینوں اللہ پہنان گے، مگر ویکھی اس کرتے دی حفاظت کری اپنی مرضی۔ میرے نبی نے مینوں فرمایا میں اپنے نبی دی بات پیچھے جان دے دیاں گا پر حضرت دی بات اتے آن نہیں آن دیاں گا، آج نہیں آن دیاں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالت کے اندر نماز پڑھائی کہ میں آخرا سر ویرا تیرے سامنے رائے حق میں گردن وپاشاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں، رائے حق میں گردن وپاشاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلنا باغیوں نے تنگ کر دیتا، پانی بند کر دیتا، آمد و رفت بند ہو گئی، ذرائع ابلاغ بند ہو گئے۔ حضرت عثمان اپنے بالا خانے دے اندر، اپنے کوٹے دے اندر معصور ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ اکبر، اے وہی کنواں جڑا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطیر رقم خرچ کر کے وقف کیتا سی، ایسے خوہ دا پانی جناب عثمان تے بند کر دیتا گیا رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ۔ 40 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ جان دے ہو اس علاقے دے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ میں کئی مقام تے بیان کیتی ہے اور اللہ دے فضل نال سب حضرات بیان کردے ہیں، مگر ویکھیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی شیعہ روایت کے مطابق 10 دن بند کیتا گیا، یا بعض کتابوں کے مطابق 7 دن بند ہویا۔ بعض مورخ شیعہ اس بات والے بھی ہیں کہ پانی 3 دن بند رکھا گیا، پانی 3 دن بند ہوئے، پانی 7 دن بند ہویا، پانی 10 دن بند ہویا، مگر پانی 10 دن بند ہونا اور بات ہے، پانی 40 دن بند ہونا اور بات ہے۔ حضرت عثمان کو لوگ کچھ دن ہیں جناب تسی گزارا کیویں کر رہے ہو؟ حضرت عثمان فرماندے نے جدو ترے لگی ہوندی ہے اللہ دا قرآن پڑھن لگ جانا، اللہ دا قرآن پڑھن نال ترے اتر جاندی ہے، جدو بھوک لگی ہوندی ہے روزے رکھی جانا، روزے رکھ کے بھوک دا علاج کر رہا اور ترے دا علاج اللہ دے قرآن نال کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اے ہے ویرا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سفیر محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ، رب کعبہ دی قسم میں کبھی بھی سفیر حسین دا انکار نہیں کیتا۔ کوئی سنی مسلمان سفیر حسین دا کبھی بھی انکار نہیں کردا، یعنی امام مسلم بن عقیل دا کسی نو بھی انکار نہیں ہے، سارے بیان کر دینے اللہ اکبر، مگر تو بھی سفیر محمد دا انکار
پیار نہ کیتا کر سفیر حسین حسین دا سفیر ہے سفیر محمد میرے محمد دا سفیر ہے کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عثمان سفیر محمد عثمان وزیر محمد عثمان مشیر محمد عثمان وجہ بیعت رضوان عثمان جامع القرآن عثمان کامل الخیا عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عثمان ذوالنورین عثمان شہید مدینہ عثمان شہید ملت اسلامیہ عثمان رضی اللہ تعالی اور عثمان اسلام دا مظلوم ترین انسان عثمان عثمان امام مظلوم عثمان امام مظلوم عثمان جیدا 40 دن پانی بند رکھیا گیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی بولے نہیں بھائی بولے نہیں رضی اللہ ملنگ اپنی تقریر اندر سوائی فتنہ برداشت تعصب دی اگ نو بھڑکاؤن والا مسلمانہ دی مجلس کے اندر بیان کرتا ہے آخدا ہے کہ علی جب نبی کے بستر پر سوئے تو علی قد میں چھوٹے تھے نبی علیہ السلام کا قد بڑا تھا مگر علی جب نبی کے بستر پر سویا وہاں جہاں نبی کا سر تھا وہاں علی کا سر تھا جہاں نبی کے ہاتھ تھے وہاں علی کے ہاتھ تھے جہاں نبی کے پاؤں تھے وہاں نبی کے پاؤں تھے سمجھے نہیں ایک توہین نہیں معاذ اللہ میرے علی جی کیا علی یا موم دی گڑیا سی کس قدر بدبخت ہے ملنگ چادر زہرا کی تجارت کرنے والا بے نصیب خون شبیر کی کڑائی سے جیبیں بھرنے والا نامراد کس قدر توہین کر گیا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ علی تھے یا موم کی گڑیا تھی جس کو ہاتھ سے بڑھایا جا سکتا تھا کم کیا جا سکتا تھا کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے گڑیا کبھی بڑی ہو جاتی ہے علی علی تھے نبی نبی تھے نبی کے بستر پر جب علی سوئے علی کہتے ہیں ایسی نیند مجھے زندگی بھر کبھی نہیں آئی لوگوں نے پوچھا کیوں میرے نبی فرما گئے تھے علی لوگوں کی آن پہ واپس کر کے کل مدینے چلے آنا مجھے یقین ہو گیا تھا جب میرے نبی نے فرمایا تھا علی تم مدینے چلے آنا میں نے کہا تھا دل کو سکون کر آرام سے سو جا نبی نے جو فرمایا ہے مدینے چلے آنا تو ضرور چلے جائے گا کائنات غلط ہو سکتی ہے پر میرے نبی کی بات میں شک نہیں ہو سکتا میرا یہ علی ہے وہ گڑیا والا وہ موم کی گڑیا ملنگ کا علی ہوگا وہ موم کی گڑیا اس بے ایمان زہرا کی چادر کی تجارت کرنے والے بے نصیب کا علی ہوگا جو موم کی گڑیا کی طرح کبھی بڑھ جاتا ہوگا کبھی چھوٹا ہو جاتا ہوگا کبھی سکڑ جاتا ہوگا کبھی اکڑ جاتا ہوگا وہ کوئی اور علی ہوگا یہ علی المرتضی کی تعریف معاذ اللہ محرم کے دنوں میں بیان ہوتی ہے کہو کہ یہ علی کی توہین ہے یا تحقیر ہے تذلیل ہے ہم جناب علی المرتضی کی مسلمان بحیثیت سنی ہونے کے چاہے وہ اہل حدیث ہو ایک ہی ہے سنی مسلمان کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایسے بے نصیبوں کو لگام دے کر کے رکھیں گے ہم حضرت علی المرتضی کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے ایسے الفاظ کبھی بھی ایسے الفاظ کہنے والے غلط آدمی کو کبھی بھی اپنے شہر میں برداشت نہیں کریں گے تو میں ٹھیک ہے یا نہیں یہ ہمارا حق ہے یا نہیں حق ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم مولا علی کے مرید ہیں ہم مولا علی کو اپنا پیر مانتے ہیں تو مریدوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے پیر کی ہر ادا کی حفاظت کرے اگر کوئی بے نصیب ذاکر حضرت علی کی توہین کرے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے عرض کر رکھا تھا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی مشکیزہ پانی دا بھر کر کے اس خیال نال کہ سبائی شاید میرا ہی حیا کرن میرے حیا دی وجہ کر کے شاید پانی عثمان تک پہنچ جاوے بالا خانے دے نیچے آ کر کے آواز دے عثمان علی اپنے سر تے پانی دی مشق لے کر کے آیا ہے
اللہ اکبر نیچے جھانکو اور کوئی ڈوری وغیرہ لمکا کر کے پانی دی مشق پکڑ لو، مگر اتنے تک باغی آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے علی دی مشق نو تلواراں نال نیزے نال پھاڑ دیتا۔ حضرت علی نے جلدی نال اللہ اکبر اپنا امامہ مبارک اتار کر کے مشق اندر بگو لیا۔ نیچے آواز دیندے نے عثمان ویرا مشق پھاڑ دیتی گئی ہے، اے علی دا امامہ لے لے، اینو اپنے حلق اندر نچوڑ لے، اپنے لباں تے نچوڑ لے، کچھ تے تیری پیاس کا انتظام ہو جاوے۔ اللہ اللہ، مگر باغیاں نے جھپٹ کر کے میرے مولا علی دا امامہ تار تار کر دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیراں لیراں کر کے بکھیر دیتا۔ حضرت علی نالے نیچے روئی جا رہے ہیں، نالے آخر نے عثمان مشق بھی میری پھاڑ دیتی اور پگڑا بھی پھاڑ دیتا ہے، عثمان مینو اجازت کیوں نہیں دے رہے، میں شام تو پہلے باغیاں کو لو اس مدینہ تو رسول نو صاف کر دے۔ وہاں حضرت عثمان دی آواز آئی، علی ویرا بات تے تیری ٹھیک ہے، مگر جن گلیاں دے اندر میرا نبی چلدا رہا ہوئے، جن گلیاں دے اندر میرے پیغمبر دیاں تلیاں لگیا ہویاں، جن گلیاں دے اندر میرا پیغمبر اپنے جوڑیاں نال چلدا رہا ہوئے، عثمان ان گلیاں دے اندر خون بہاوے، عثمان نو شرم آندی ہے، میں جان دے دیاں گا پر نبی دے شہر دی توہین نہیں ہون دیاں گا۔ اے خیر عثمان رضی اللہ تعالی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ویرا جے حضرت معاویہ نو منیا ہے، حضرت حسن و حسین دے آکھنے تے منیا ہے، حضرت ابو بکر نو منیا ہے، حضرت علی دی بیعت کرنے تے منیا ہے، حضرت علی نے بیعت کیتی حضرت ابو بکر دی، میں تاں منیا جو میرے علی نے منیا ہے۔ حضرت معاویہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کر کے حضرت حسین نے حضرت حسن نے بیعت کی تھی، اصول کافی والے نے لکھیا میں تامنیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں حضرت علی نے، اللہ اکبر، تیری نہج البلاغہ والا لکھے، اللہ اکبر، قام وتحیہ حضرت صلاۃ حضر المسجد وصلى خلف ابی بکر ثم قام وتحیہ للصلاۃ وحضر المسجد وصلى خلف ابی بکر، حضرت ابو بکر نماز واسطے اگے کھڑے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا مسجد اندر سوا تیار ہے، وصلى خلف ابی بکر، حضرت ابی بکر دے پیچھے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر نے دے پیچھے حضرت علی نے نماز پڑھی، تقیہ نہیں کیتا، حضرت معاویہ دے پیچھے حضرت حسن و حسین نے نماز پڑھی، حضرت حسن و حسین نے ہاتھ ہاتھ رکھ کر کے بیعت نہیں کیتی، جے تقیہ روا ہوندا حضرت علی کر دے، جے تقیہ روا ہوندا حضرت حسن و حسین کر دے، معلوم ہویا حضرت معاویہ دی امامت اقتدا نو منیا، تقیہ نہیں کیتا، حضرت ابو بکر دی اقتدا نو منیا، تقیہ نہیں کیتا، تقیہ والا کوئی اور علی، حسن و حسین کوئی تقیہ والے اور ہوں گے، میرے حسن و حسین علی، میرے حسن و حسین نو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین بیٹا اپنے خالو عثمان دے دروازے تے پہرا دیو، دیکھے کتے کوئی قیامت نہ بھی جاوے۔ اللہ اکبر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی گج کے کہے رضی اللہ تعالی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، امیر معاویہ گج کے کہے رضی اللہ تعالی، خال المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، فاتح شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اسلام دا بہادر جرنیل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، مائی ام حبیبہ دا بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بلند والا مرتبے تے فائز المرام فرمایا، جیدے ہاتھ ہاتھ رکھ کر کے جناب حسن جناب حسین نے بیعت کر کے ثابت کیتا کہ امیر معاویہ دی امیر المومنین ہونے نو منیا ہے جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ عرض کر رہا جناب عثمان نو حضرت معاویہ آکھدے نے عثمان کچھ دن واسطے تسی کوفے چلے چلو، حضرت آدھے نے کیوں معاویہ؟ آپ فرماندے نے تے حالات چنگے، منجبی کا بخری بیڑا، حالات بہتے افسر چنگے، سپاہ چنگے، حالات مطابقت دے اندر حضرت عثمان روضہ رسول اللہ نے
ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے. آدھے نے معاویہ مینوں ایمان نال دسی اوتے میرے محمد دا روزہ بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت معاویہ دیا چیخاں نکل گئیاں. آدھے نے عثمان جتے تیرا پیار پہنچ گئے اوتے ساڈی بات نہیں پہنچتی. روزہ رسول اللہ تے مدینے دے اندر موجود ہے. آپ فرماندے نے معاویہ میں مر جاواں گا پر پاک محمد دا روزہ چھڈ کے نہیں جاواں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اپنے کوٹھے تے بالا خانے تے چڑھ کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا باغیوں ذرا ٹھہرو میں تہاڈے نال بات کرنا چاہنا. دن دنا دیکھو باغی ٹھہرے. حضرت عثمان فرماندے نے او لوگو کیا میں عثمان پہلے سابقون الاولون وچ نہیں ہاں؟ اے آکھدے نے جی ہاں تو وہی عثمان ہے. کیا میں او نہیں ہاں جڑا ہجرت کرن والیاں دے اندر سبقت لے گیا؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں او نہیں ہاں جنوں پاک نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ دا نکاح دیتا؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں او نہیں ہاں جو حبشے دی طرف سب تو پہلے جوڑا مہاجراں دا میری بیوی رقیہ تے میں جا رہا سا؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں او نہیں ہاں جنہیں سب تو پہلا بیر مونا خرید کے وقت کیتا؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں او نہیں ہاں جنوں رقیہ فوت ہوئیاں تے حضرت نے ام کلثوم دا نکاح دے کر کے ذوالنورین فرمایا؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں او نہیں ہاں کہ جنہیں لوگاں واسطے اپنے گوداماں دے مفت کھول دیتے؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں او نہیں ہاں غزوہ تبوک والے دن جنوں 7 دفعہ بہشت برین دی خوشخبری آئی؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں او نہیں ہاں جہدے واسطے بیعت رضوان ہوئی، جہدے واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا اے ہاتھ میرا سب تو پہلا میں بیعت کرنا یا تے عثمان دا بدلہ لواں گا یا عثمان جس رستے شہید ہویا اس رستے شہید ہوواں گا. پھر اے ہاتھ جناب ابو بکر دا، جناب عمر دا، جناب علی دا، طلحہ زبیر دا 1400 صحابہ پوری ملت اسلامیہ میرا پیغمبر ذبح کران واسطے عثمان دے بدلے اندر قربان تیار ہوئے. کیا میں عثمان نہیں ہاں؟ ہاں جی تو وہی عثمان ہے. کیا میں سفیر محمد نہیں؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں وجہ بیعت رضوان نہیں؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں وہ نہیں ہاں جی تو اللہ دے فرشتے حیا کر دے؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں وہ نہیں ہاں جی دی جیب جنت دا ٹکٹ پایا؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں وہ نہیں ہاں جنوں اللہ نے فرمایا عثمان نو کہہ دیو ہر تو حساب ہوئے گا مگر اللہ عثمان تو حساب نہیں لیں گے؟ ہاں جی تو وہی عثمان. کیا میں وہ نہیں ہاں جن نے مسجد نبوی نو تعمیر کرایا؟ ہاں جی تو وہی عثمان. ہن کی چاہتے ہو آدمی کوئی بات خلافت کو دس بردار ہو جا. حضرت عثمان فرماندے نے میں یہ تہاڈی من لیندا اگر یہ خلت فاخرہ میرے نبی نے مینوں نہ دتی ہوندی. اے سن کے باغی سبائی یہودی عبداللہ بن سبا دی حرامی اولاد پتھر مارن لگے. حضرت عثمان نے دیکھا کوئی بات پیش نہیں جاتی. آپ نے آئیں دونوں خط بلند فرمائے نالے فرمایا استودعکم اللہ یا اہل المدینہ. مدینے والو اللہ دے حوالے، مدینے والو اللہ دے حوالے، مدینے والو اللہ دے سپرد. استودعکم اللہ یا اہل المدینہ. پتھر کھا کر کے آپ نیچے گر گئے نے. آ کر کے بی بی نیلا نے اٹھایا، اٹھا کر کے چارپائی تے لٹایا. مگر اللہ اکبر مظلومیت دی انتہا ہے کہ میرے عثمان دے گھر اندر پٹی بندن واسطے پھایا رکھن واسطے کچھ پانی دا بھی موجود نہیں ہے. دیکھیا ہی اے ہے عثمان رضی اللہ تعالی. لوگ پوچھتے ہیں جناب تسی گزارا کیویں کر رہے ہو؟ آپ آدم ترے لگے اللہ دا قرآن پڑھنا، بھوک لگے روزہ رکھنا. میرے مولا حسین نے اسے یونیورسٹی وچوں سبق سیکھیا. کربلا دے میدان اندر تلاوتاں ہو رہی نے. زینب یاسین پڑھ دیے، ام لیلا طٰہٰ پڑھ رہی ہے، رباب حدید پڑھ رہی ہے، سورہ مریم پڑھی جا رہی ہے، ام کلثوم قرآن پڑھ رہی ہے، سکینہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اور میرا حسین علی اصغر نو کلیجے لا کے لیا اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے. علی اکبر دا نیزہ کھچے تے اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے. علی اصغر شہید ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے. میرا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھن دا وال جناب
عثمان کو سیکھیا نماز پڑھن دا ول جناب عمر کو سیکھیا سر تے چھڈیا مگر نماز نہیں چھڈی ایمان والےو حسین نال پیارے قرآن پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دیکھے نا ویرا جے اللہ دا قرآن کھولیے تے وچوں عثمان دا پیار نظر آوندا ہے جھلکیاں ماردا ہے وچوں جناب عثمان دا پیار جے روضہ رسول اللہ کھولے تے وچوں ابو بکر عمر دا مولا حسین رضی اللہ تعالی نے قرآن پڑھن دا ول جناب عثمان کولو سیکھیا نماز پڑھن دا ول جناب عمر کولو سیکھیا سر تے چھڈیا مگر نماز نہیں چھڈی ایمان والےو حسین نال پیارے قرآن پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دیکھے نا ویرا جے اللہ دا قرآن کھولیے تے وچوں عثمان دا پیار نظر آوندا ہے جھلکیاں ماردا ہے وچوں جناب عثمان دا پیار جے روضہ رسول اللہ کھولے تے وچوں ابو بکر عمر دا پیار نظر آوندا ہے جڑا روضہ رسول اللہ نال پیار کردا ہے اونوں ابو بکر عمر پیارے لگدے نے جڑا اللہ دے قرآن نال پیار کردا ہے اونوں عثمان پیارے لگدے نے جنوں عثمان پیارا نہیں انہوں قرآن پیارا نہیں جنہوں ابو بکر و عمر دا پیار نہیں انہوں روضہ رسول اللہ دا پیار نہیں جنہوں عثمان دا پیار نہیں انہوں قرآن دا پیار نہیں جنہوں ابو بکر و عمر دا پیار نہیں انہوں روضہ رسول اللہ دا پیار نہیں جنہوں روضہ رسول اللہ نال پیار ہے انہوں ابو بکر و عمر نال پیار ہے جنہوں قرآن نال پیار ہے انہوں عثمان نال پیار ہے اور تدے تے میں آخدا خلانا علامہ اقبال کی زبان دے اندر کعبۃ اللہ دی حاضری ہوئی میں کیا تیرے کعبے کو تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے دورے نہیں مرثیے نہیں قصیدے نہیں غلط قسم دی خاؤ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے عرض کر رہا جنہوں قرآن نال پیار انہوں عثمان نال پیار جنہوں روضہ رسول اللہ نال پیار انہوں ابو بکر عمر نال پیار حضرت عثمان ادھی رات اپنی بیوی نو جگا رہے نے یاد رکھیا کر مسئلہ قیامت والا دن ہوئے گا اے زمین جتے بیٹھا ہے گواہی دے گی اے شہیداں دی گواہی کتے بدر والیاں دی گواہی بدر دی زمین دے گی احد والیاں دی گواہی احد دی زمین دے گی حنین والیاں دی گواہی حنین دی زمین دے گی پاکستان دے شہیداں دی گواہی پاکستان دی زمین دے گی مگر قیامت والے دن حضرت عثمان دی گواہی زمین نہیں دے گی بلکہ اللہ دے قرآن دے کھلے ہوئے اور آپ گواہی دیں گے اللہ حضرت عثمان ادھی رات اپنی بیوی نیلا نو ہلا رہے نے نیلا ذرا جاگ اللہ اکبر نیلا ہڑبڑا کر کے اٹھیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے نیلا ہنے ہنے مینوں میرے پاک نبی دی زیارت ہوئی ہے حضرت فرما رہے نے عثمان تینوں ترہ لگی ہوئی ہے میں تیرا حوض کوثر تے انتظار کر رہا اے دا مطلب اے ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرما رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرما رہے نے رضی اللہ تعالی گج کے بول بھائی گج کے بول کرا رضی اللہ رکے وچ کسے مہربان لکھیا ہے پر رکے والے نے اپنا نام نہیں لکھیا ہے کیوں بھائی یہ جان دیو کہ کوئی بندہ کسے بندے کو پوچھے بھائی تیرے پیو دا کی نام ہے انہوں پیو دا نام نہ آوے تو کی آکسن بندے بھائی رکا لکھنے والا بندہ اپنا نام نہ لکھے تو وہ موڑو رکا ہاں برخال میں تے جواب ضرور دیں گا انشاءاللہ جو میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالی کو لو حوالے دا میں ذمہ دار کیوں بھائی مومنو مومنا مرویاں
دل بازار صاف ہو گئے. میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالہ نوٹ کر مت بھول جائیں، نوٹ کرو. میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پوچھتے ہیں حضرت امیر عثمان دے قاتل کون نے؟ فرمایا جڑے امیر عثمان دے قاتل سن اوہ لوگ میرے قتل دے درپے ہیں. یہ لوگ مینو قتل کرن گے جنہ لوگاں نے امیر عثمان نو قتل کیتا ہے. معلوم ہویا امیر عثمان دے قاتل اوہ جڑے قاتل جناب علی دے، امیر علی دے قاتل اوہ جڑے قاتل جناب حسین دے قاتل اوہے جڑے امام زین العابدین نے فرمایا اے رون والے کون ہیں؟ کیوں جناب اے رون والے شوتے کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین آکھدے نے جے روندے تے سانو قتل کس کیتا ہے؟ انہاں قتل کیتا ہے جڑے کوفی بے ایمان ساڈے بنے ویکھ کر کے روندے نے. 28,000 خط لکھے نے. اے ہوئی نے جنہاں دے گھروں گھوڑا برآمد ہوندا ہے، اے ہوئی نے جنہاں دے گھروں سغرا دی چادر برآمد ہوندی ہے، اے ہوئی نے جنہاں دے گھروں میرے مولا حسین دی تلوار برآمد ہوندی ہے. اے حکومت دا کام ہے حسین دے قاتلاں نوں سزا دے یا نہ دے. اللہ ضرور سزا دیتی ہے. کذالک العذاب کذالک العذاب کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. ہاں جناب عرض کر رہا جی میرے عثمان رضی اللہ تعالی بول ذرا رضی اللہ رکیاں دے بڑے جواب سن مگر ساڈے تے پابندیاں کوئی سخت سن. لیکن اج میں عرض کرنا سی میرے مولا حسین سے عالم رویا میں 10 سوال انشاءاللہ ٹھنڈ پا دیں گا اللہ دی رحمت نال. مگر میرے ویراں نے تقاضا ایویں کیتا ہے کہ تو اج شان عثمان ہی بیان کر. انشاءاللہ میں جلدی ایک موضوع تے خطاب کراں گا. میرے مولا حسین سے عالم رویا میں 10 سوال انشاءاللہ کسی جگہ تے اللہ موقع دے گا اور میرے کو تسی سنو گے. ہن شہادت حسین نال انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرنا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نیلا ہنے مینوں میرے پیارے نبی دی زیارت ہوئی ہے. حضرت فرما رہے ہیں میں تیرا حوض کوثر تے انتظار کر رہا. سبحان اللہ. یہ مطلب یہ ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. مینوں نواں جوڑا نکال کر کے دے پر چادر والے جوڑے دی بجائے پاجامے والا جوڑا دے. اللہ اکبر. نیلاز کر دیا نے حضرت کیوں اج تائیں تے تسی پاجامہ استعمال نہیں کیتا. حضرت فرماندے نیلا مت میں شہید ہو کر کے تڑپاں لوگ مینوں شہید کرے میرا تڑپنے لے سطر نہ کھل جاوے اس کر کے چخنا نہ پاجامہ استعمال کرا. صبح دا وقت ہویا مسجد نبوی وچوں اذان دیاں صداواں بلند ہویاں. اذان دیاں اندازہ کرو مسجد نبوی وچ مؤذن موجود ہے مگر امام نو آنے دی اجازت نہیں ہے. دروازے تے حسن حسین پہرا دے رہے نے. حضرت عثمان نے صبح دی نماز تیمم نال نماز ادا فرمائی. قرآن دیکھ کر کے تلاوت فرما رہے نے. آپ پڑھ رہے نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ اکبر. باغی دیوار پھاڑ کر کے پچھلے پاسے اندر آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پردے میں پاسا یاتی کا پھر کافی انہوں نے اللہ باغی دی تلوار پئی جناب دے متھے مبارک تے حضرت خون دی دھار بیٹھی داڑھی بج گئی چہرہ سج گیا اور ایک باغی نے اگے ود کر کے پیٹ تے نیزہ ماریا دوسرے نے نیزہ ماریا تیسرے نے دندان مبارک تے تلوار مارے. بی بی نیلا برابر چھڑا رہی نے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی پہنچے مگر باغیاں نے بی بی نیلا دا پنجہ کر دیتا. امیر عثمان دی گردن کٹ گئی. حضرت عثمان تڑپے حضرت عثمان دے لہو دے خون نال رنگین ہو گیا. ایک باغی نے اگے ود کر کے قرآن نو ٹوٹا مار کے الگ کر دیتا. حضرت عثمان تڑپ کر کے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 راتاں
ترے لاش بے گورو کفن پئی رہی امام مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے محبت نال قدر رضی اللہ تعالی. دوسری رات ایک باغی دیوار پھاند کر کے اندر آیا. بی بی نیلا سمجھتی ہیں کوئی وفادارہ وچ آیا مگر فلتا مالا وجہ عثمان. اس بے نصیب نے جناب دے منہ تے تھپڑ ماریا. لاش تے کھڑے ہو کر کے پسلی توڑ کے نیچے اتر گیا. حضرت علی المرتضیٰ نو بات پہنچی عثمان شہید ہو گیا ہے. آپ دونوں ہاتھ آسمانہ در بلند کر دینا دے اللہ میرا عثمان دے قتل اندر کوئی حصہ نہیں ہو. مدینے والے ہو اور جو جی چاہو کرے عثمان شہید ہو گئے. حضرت حسن و حسین دے ہاتھ دوئے سینے پہ مار دے آدھنو بیٹا کی میں کی جا رہے ہو عثمان شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. اپنی رات باغیوں نے لاش جناب عثمان دی اتار کر کے لے جانے دی تیسری رات اجازت دیتی. لوگاں دے جنازے دروازے وچوں نکلن مگر دیکھ میرے امام دی مظلومیت. جناب عثمان دا جنازہ دیوار والوں اتاریا جا رہا ہے اور جنازے تے بھی پتھر برسائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. چار پائی جنازے والی بھر گئی پتھراں نال. بی بی نیلا اپنے ہاتھوں نال پتھراں نیچے کر دیا نے. دوبارہ پتھراں دی بارش ہوندی ہے. دوبارہ لاش پتھراں نال بھر جاندی ہے. جنابا کولو پوچھ دین بی بی جنازہ کیڑی سمت لے کر کے بقیع دے قبرستان جائیے. آپ آکھدیاں نے روضہ رسول اللہ والا رستہ اختیار کرو. روضہ رسول اللہ دے قریب پہنچیاں نیلا بے قرار ہو گئیاں. آدھیاں نے عثمان نو روضہ رسول اللہ تے ذرا سلام بھی کران دے جاؤ. روضہ رسول اللہ تے پہنچیاں اللہ اکبر چیخاں نکل گئیاں بی بی نیلا دیاں. آدھیاں نے اللہ دے رسول عثمان سرخروح ہو کر کے آیا. عثمان نو تسی اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح دیتا ام کلثوم دا نکاح دیتا ذوالنورین بنایا. عثمان نو داماد پوری کائنات وچ ویکھ کر کے بنایا. تہاڈا داماد آیا ہے سرخروح ہو کر کے آیا ہے. عثمان دا سلام قبول فرما لو. اللہ اللہ. بی بی نیلا لے کر کے جنازہ 3 صحابہ پھر 7 صحابہ ایک روایت کے اندر 17 صحابہ رات کی تاریکی کے اندر جنازہ ادا کر کے بقیع قبرستان اندر دفن کر کے قبر برابر کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی. عثمان وجہ بیعت رضوان عثمان. عثمان سفیر محمد عثمان. عثمان شہید مدینہ عثمان. عثمان شہید ملت اسلامیہ عثمان. عثمان ذوالنورین عثمان. عثمان شہید مدینہ عثمان. عثمان سفیر محمد عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بھائی دعا کر کے حضرات دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. سب بیٹھ جاؤ دعا کر کے بھائی دعا میں شامل ہو کر جائیں. دعا کے بغیر کر کے جاؤ. دعا کے بغیر کوئی دوست نہ جان. اعلان بھی سن لو کر لی دعا کر لو. تہاڈا محبت پیار دا اتحاد ہے. کوئی پرواہ نہ کرو اس بات دی. جتیاں جتیاں دی اللہ اور دے گا. بیٹھ جاؤ دعا کر کے جاؤ. ملنگا نو جانے دی اجازت ہے. ساری مسجد صاف کرن پاک کرن پر خیال دوسرے حضرات بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم آمین واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ. آمین. اللهم انا نجعلک فی نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ
ساڑے گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما دے، اللہ ساڑے جیا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں، تو اپنے بندے دے گناہ معاف کر دینا، اللہ ساڑے بھی گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما دے، یا اللہ اے بندے تیرے منن والے، تیرے نبی دے منن والے، تیرے نبی دے صحابہ دے منن والے، اہل بیت دے منن والے، اللہ حاضر رہے، اللہ انہاں دی حاضری قبول فرما لے۔